ناظرین سوچئے، ایک ایسا بچہ جو غربت میں پل رہا ہے، خواب ہے آرٹسٹ بننے کا، لیکن قسمت نے اسے دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور قاتل کی شکل دے دی۔ یہ کہانی ہے ہٹلر کی، ایک ایسا شخص جس نے کروڑوں انسانوں کو برباد کر دیا۔ آئیے سنتے ہیں اس کی زندگی کی وہ داستان جس میں ہے بھوک، جدوجہد، طاقت اور آخر میں تباہی۔ ہٹلر 1889 میں آسٹریلیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ گھر کا ماحول سخت تھا۔ اس کے والد بہت غصے والے انسان تھے اور اکثر ہٹلر پر سختی کرتے۔ بچپن میں وہ ایک عام سا بچہ تھا جسے تصویریں بنانا اور کتابیں پڑھنا پسند تھا۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، لیکن غربت نے اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ ویانا کی گلیوں میں وہ اپنی تصویریں بیچنے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا۔ اکثر دن میں وہ بھوکا سوتا، بیمار رہتا اور ایک پرانے بستر پر سوچوں میں ڈوبا رہتا۔ جب اس کی پینٹنگز ریجیکٹ ہوئیں اور کالج میں داخلہ نہ ملا تو وہ مایوسی میں ڈوب گیا۔ لیکن اسی دوران پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ہٹلر نے فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان ہٹلر نے فوجی وردی پہنی اور محاذ پر جا کھڑا ہوا۔ جنگ کے دوران وہ کئی بار زخمی ہوا، لیکن بہادری کے تمغے بھی حاصل کیے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے دل میں جرمنی کے لیے انتقام اور طاقت کی خواہش پیدا ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو شکست ہوئی۔ عوام غم میں ڈوبے ہوئے تھے، بھوک اور غربت بڑھ چکی تھی۔ ایسے وقت میں ہٹلر نے جلسوں میں تقریریں شروع کی۔ اس کی آواز، انداز اور الفاظ نے عوام کو دیوانہ بنا دیا۔ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہونے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نازی پارٹی کا لیڈر بن گیا۔ نازی جھنڈا لہرانے لگا۔ جلسوں میں لاکھوں لوگ جمع ہونے لگے اور یوں ہٹلر اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ طاقت میں آیا، اس کی سوچ نے دنیا کو اندھیروں میں ڈھکیل دیا۔ اس نے یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ یہودیوں کی دکانیں جلائی گئیں، خاندانوں کو توڑا گیا، بچوں کو ماؤں سے جدا کیا گیا۔ کنسنٹریشن کیمپ بنائے گئے جہاں ہزاروں یہودیوں کو قید کر کے گیس چیمبرز میں مار دیا گیا۔ ہٹلر کے حکم پر لاکھوں لوگ اذیت ناک موت کا شکار ہوئے۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جرمن فوج ٹینکوں اور جہازوں کے ساتھ یورپ پر پھیلنے لگی۔ فرانس، پولینڈ، آسٹریلیا اور کئی ممالک اس کے قبضے میں آ گئے۔ ہٹلر میز پر بیٹھ کر نقشوں پر انگلی رکھتا اور نئی زمینیں فتح کرنے کے خواب دیکھتا، لیکن جیسے ہی اس نے روس اور برطانیہ پر جنگ مسلط کی، حالات بگڑنے لگے۔ لندن پر بمباری کی گئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، مگر طاقت کے نشے میں ہٹلر رکنے کو تیار نہ تھا۔ آہستہ آہستہ دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ روسی فوج برلن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نازی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، شہر تباہ ہو چکے تھے، عورتیں اور بچے پناہ گاہوں میں چھپے تھے۔ ایک طرف امریکہ کی فوجیں، دوسری طرف روس اور برطانیہ۔ ہٹلر کی سلطنت ٹوٹ رہی تھی۔ آخر کار 1945 میں ہٹلر برلن کے ایک زیر زمین بنکر میں چھپ گیا۔ وہ مایوس اور غصے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایوا براؤن نامی عورت بھی تھی جس سے اس نے آخری دنوں میں شادی کی۔ روسی فوج بنکر کے باہر پہنچ چکی تھی۔ ہٹلر جانتا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ اس نے اپنے وفادار فوجیوں سے آخری ملاقات کی، پھر اپنے کمرے میں جا کر ریوالور نکالا۔ ایوا براؤن نے زہر کے کیپسول لیے۔ کمرہ خاموش ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گولی کی آواز آئی۔ ہٹلر مر چکا تھا۔ فوجی بنکر میں داخل ہوئے تو اس کی لاش اور ایوا براؤن کی لاش وہاں پڑی تھی۔ برلن کی گلیاں تباہ ہو چکی تھی۔ نازی جھنڈا زمین پر گر چکا تھا۔ وہ شخص جو کبھی دنیا کو اپنی طاقت سے ڈراتا تھا، آج ایک لاش بن کر زمین پر پڑا تھا۔ ناظرین، ہٹلر کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کا غرور، ظلم اور ناانصافی کبھی بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ وہ بچہ جو ایک آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، نفرت اور ظلم کی راہوں پر چل کر تاریخ کا سب سے بڑا مجرم بن گیا۔ آپ کے خیال میں اگر ہٹلر آرٹسٹ بن جاتا اور اپنی پینٹنگز بیچتا رہتا تو کیا دنیا دوسری جنگ عظیم کی تباہی سے بچ سکتی تھی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔